کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم یار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نام کے فرشتے کے کام جو میں نے بتائے تھے اس کی سی تھوڑی تفصیل بتاؤں گا۔ مثال میں چھوٹا سا دوں گا، بڑے نام کو نہیں لے رہا، لمبا چوڑا نام نہیں ہے، چھوٹا سا نام ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ فار ایگزامپل میں نام لکھ رہا ہوں ساحل کا، آپ کے پاس ساحل نام کا بندہ آ گیا، آپ ساحل نام کے بندے کے اعداد نکالیں گے، اعداد نکالیں گے تو 99 ہوں گے۔ اب جب 99 اس کے بندے کے اعداد ہو گئے تو پھر ان اعداد کے مطابق اسم اعظم نکالیں گے۔ تو جب ہم نے نظر کی تو ہمیں اسم اعظم یا بدیع یا احد ملا، اور اگر ہم اس کے حروف بنائیں گے تو طا اور صاد ہوگا، اس کے ساتھ ہم اس کو آئل کو ملائیں گے تو تسائل اس کا موکل ہو گیا، اور تو تسائل پھر ہم عجبیہ تسائل بحق یا بدیع یا احد اس کی تسبیح کریں گے۔ اس کا برج، اس کے اعداد جو ہیں اس کو ہم 12 پہ تقسیم کریں گے، 3 بچیں گے تو برج جوزا ہوگا، اور اس حساب سے ہم آگے اس کے اعمال کریں گے، پڑھیں گے۔ عطارد سیدھا ہونا چاہیے، زوئل سیدھا ہونا چاہیے، اور زوئل اور عطارد جب سیدھا ہوگا تو آپ اس کا عمل پڑھیں گے۔ پڑھتے ہوئے روزانہ لازماً دعا کریں گے۔ اگر مریض خود پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، اگر عامل پڑھ رہا ہے تو مریض کے لیے پڑھ کے دعا مانگے گا۔ دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے صدقات جانوروں کو کھلائے جائیں گے۔ برج جوزا ایک حیوانی برج ہے، یعنی آپ گوشت لیں گے اور جانوروں کو کھلائیں گے، جس میں شیر، کتا، بلی اور دوسرا دودھ دینے والے جانور جنہیں ہم پالتے ہیں گھر میں، جیسے کاؤ ہو گیا، بفیلو ہو گیا، گوٹ ہو گئی، ان جانوروں کو ہم کھانا کھلائیں گے، یعنی ان کو گھاس ڈالیں گے۔ یہ ان کے صدقات ہو گئے۔ اس طرح سے کرنے سے اس کے اوپر جو اثرات ہوں گے وہ ختم ہوں گے، جس طرح کے بھی اثرات ہوں گے وہ ختم ہوں گے۔ سحر و جادو باطل ہوگا، نظر بد، بندش جو بھی ہوگا
اس سے باطل ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر میں اور اس کی وضاحت کروں تو آپ لوگوں کو وہ دوست جو علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو علم نجوم کا پتہ ہے، تو وہ اس سے زیادہ استفادہ کریں گے۔ صدقات ہر حال میں دینے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوراد کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے۔ کم از کم اگر بیمار ہو تو 41 دن پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر مریض پڑھے گا تو اشفانی کے ساتھ پڑھے گا، اور اگر دوسرا پڑھے گا تو اشفانہ اس مریض کا نام اس کے لیے دعا کرے گا۔ ہر صورت میں دعا لازماً کرنی ہے۔ تو یہ صرف مریض کے لیے میں نے بتایا ہے۔ اسی فرشتے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرشتہ، اسی سے دوسرے کام بھی ہوں گے۔ تو اسی طرح اسی موکل سے ہم ہدایت کا کام لے سکتے ہیں۔ اگر حفاظت کرنی ہے تو حافظنی پڑھیں گے۔ اگر اس سے ہم سحر و جادو کو باطل کریں گے تو پھر ہم کریں گے بطل السحر یا فصائل بحق یا بدیع یا عہد۔ جس طرح بھی آپ کا کام ہوتا ہے اسی طرح سے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کاموں کے لیے اپنے موکل کو پڑھیں گے تو ان کے صدقات میں تبدیلی ہو جائے گی اور اس کے طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن اسم اعظم کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے مریضوں کو شفا ہوتی ہے، سحر و جادو ختم ہوتا ہے، نظر بد ختم ہوتی ہے، جادو جنات شیاطین سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی نقصان دینے والی چیزیں ہوتی ہیں سب اس سے دفع ہو جاتی ہیں اور آدمی کے لیے ایک اچھا، ایک بہتر ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر بندے کو اس طرح کی نالج کی اپروچ نہیں ہوتی، تو وہ اس چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہت سارے دوست، بہت سارے لوگوں کو اسم اعظم کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے نام کے اعداد کے مطابق کون سے اللہ کے نام ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ جب وہ نام کا استخراج ہوتا ہے تو پھر دوسرے شرائط جو ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، صدقات کا پتہ نہیں ہوتا، دن کا پتہ نہیں ہوتا، ساعت کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ساحل بھائی کے لیے جو ہے وہ ہے بدھ کا دن، تو کسی اور کے لیے کوئی اور دن ہوگا، صدقات میں تبدیلی ہوگی۔ جب سب چیزیں آپ لوگ کریں گے تو اس طرح سے ان معاملات میں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں علم نجوم کی طرف کہ علم نجوم میں آپ لوگ مریضوں کو دیکھتے ہیں، تو مریض کا سیارہ جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے جس کا بھی جو ہوتا ہے وہ اسٹار کو بنے احتیاطاً لکھ دیتا ہوں کہ فلاں اور فلاں اسٹار جو ہے وہ سیدھے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا ہو اور آپ جو ہے موکل کو پڑھنا شروع کر دیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ابھی
جو ہے مرکری یا عطارد جو ہے وہ ریٹروگریڈ یا ریورس ہے یا راجیو ہے یا الٹا چل رہا ہے نا. تو ابھی جو ہے جب تک یہ سیدھا نہیں ہوتا تو سائل نام کے آدمی کو عمل نہیں کرنا. تو یہ چیزیں بنیادی نکات ہوتے ہیں، اور بخورات اور صدقات کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. یہی حالات حکمت میں بھی ہیں. اگر صحیح طریقے سے تشخیص ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے بندوں کو صحت ہو جاتی ہے. اگر صحیح طریقے سے تشخیص نہیں ہوتی تو بندوں کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح عملیات کے ساتھ بھی یہی حالات ہیں. اکثر و بیشتر بنیادی نکات، علم نجوم، کیونکہ عملیات میں علم نجوم لازماً ہے اور علم جفر لازماً ہے، لیکن اگر یہ علوم نہیں ہیں تو پھر عملیات کا پتہ نہیں چلتا. کون سا عمل آدھا ہے، کون سا مکمل ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو علم الحروف جو ہے یہ بھی ایک لازمی جز ہے، اور علم نجوم بھی لازمی جز ہے. جب اس کو کمبائن کیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے جفر احمر بنتا ہے، اور جو سریع التاثیر ہے، جو بغیر چلا کے کام کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے. خدا حافظ.